الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منهم بمزید الإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحمد رضا وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ آدمی قصہ مختصر امدادکم 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 اظہر بلا آزادکم تدین دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے آواز ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ بیماریوں سے نجات کے لیے محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام اللہ نے انہوں کو علم دیتا ہے انہوں کو مقام دیتا ہے جنہ چابو بشر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فرشتوں جو سجدہ کرو یا اللہ کیا ان کو فرمایا ان کو وسا علم دیتا ہے ہر ایک شے کا علم دیتا ہے یہ آدم ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم اللہ نے عطا کیا ہر چیز کا قرآن ہے آدم کو ہر شے کا علم ہے جڑا آدم کا نبی سبحان اللہ سمجھنا نہیں ہے کوئی لڑائی جھگڑے والی گل نہیں کوئی کسی تے تنقید
تفہیم والی گل نہیں، گل ہی فہم و تفہیم ہے، سمجھ سمجھانا والی گل ہے۔ آدم نبی دا علم ہر بندہ پڑھتا ہے کیونکہ قرآن نے نصیحت کی۔ تو جی آدم دا علم ہر بندہ پڑھتا ہے تو پھر مننا چاہیے نا۔ آدم وہ میں جنہیں اقصا کی وسیلے میرے نبی کے پیچھے مقتدی بن کے ایک نماز پڑھیے۔ تو جی مقتدی دا علم ہے تو جڑا امام ہے مدینے والے دا علم کتنا ہو بلکہ ایک اور مثال دے دے گا، تیسرا پارہ سورہ آل عمران ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے نے، لوگ آ گئے، گلاں چھڑ گئی نبیاں رسولوں دیاں تے عیسیٰ بولے۔ عیسیٰ بول کے فرماندے نے میں تانوں دساں نا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تانوں خبر دینا کہ جو تسی اپنے اپنے گھراں کھا کے آؤندے ہو۔ اتنے سبحان اللہ بن گئی سی۔ وَأُنَبِّئُكُم، میں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم اپنے گھروں میں کھا کے آتے ہو۔ صرف اتنی بس نہیں، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں دسنا ہوئے جو تسی کھا کے آتے ہو تے جو تسی اپنے گھراں کھان والی چیزاں چھڈ کے آتے ہو۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ایک قرآن سورہ آل عمران تیسرا پارہ۔ اور جتنا مرضی کوئی پڑوسی ہوئے، تعلق ہوئے، بلڈ ریلیشن کیوں نہ ہوئے، انہوں یہ نہیں پتا رات کو فلانے کے گھر ہڈی کی بنی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے پڑوسی کے گھر کی پکے ہے۔ یہ مثال سمجھ لیجیے تو دسن تے پتا لگتا ہے کہ فلاں بھائی اساں اج اے پکایا، فلانے اے پکایا، فلانے اے کھادا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں جو پکایا جو بھی دسنا، سبحان اللہ، مرضی ہے تہاڈی مرضی ہے۔ فرماتے ہیں جو کھادا جے میں وہ بھی دسنا تے جو گھر چھڈ کے آئے میں وہ بھی خبر دینا۔ اور بندے جڑا کھاتا ہے وہ کھاتا تو نہ پیٹ وچ گیا، معدے وچ گیا۔ ہائے ہائے بات سمجھیے گا، کھان والے بندے کی چیز کھانا پیٹ معدے وچ گیا ہے، جڑا میدے بھی دسدا ہے تو جو گھراں وچ چھڈ کے آ وہ بھی دسے۔ جے عیسیٰ اینا کچھ جاندا ہے، عیسیٰ تے ہوے نا جنہیں نبی پیچھے روانہ پڑی ہے، کیوں قرآن کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ نصیحت ہی ہے، اینوں کوئی ضعیف بھی نہیں آ سکتا۔ حدیث کی تو کوئی گل ہے نا جی یہ ضعیف ہے لہذا اسی نہیں پڑھتے، یہ متواتر نہیں لہذا اسی نہیں پڑھتے، اے فلانی قسم حدیث کی پوری اترتی نہیں لہذا اسی نہیں پڑھتے، یہ راوی کی شک ہے لہذا اسی نہیں پڑھتے۔ یہ حدیث وچ بندہ گل کر سکتا ہے، قرآن ضعیف نہیں، قرآن نہ بدل سکتا ہے، نہ ضعیف ہے، نہ ذوق کا قرآن ہو سکتا ہے۔ وہ دی وجہ یہ خلاق عالم نے قرآن نازل کیتا ہے اور رب کی کتاب ہے منظم اللہ ہے۔ دنیا بدل سکتی ہے، موسم کے بدلن نال بندے کا لباس بدل سکتا ہے، حالات کے بدلن نال بندے کی زندگی کا کاروبار بدل سکتا ہے۔ دل تے لکھدا ہے نہ رب دا قرآن بدل سکتا ہے نہ محمد دا فرمان بدل سکتا ہے۔ تیری میری زبان بدل سکتی ہے، ساری بولی بدل سکتی ہے، سارے بیان بدل سکتے ہیں، دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے، موسم خزاں تو بعد بہار آ سکتی ہے، بہار تو بعد خزاں آ سکتی ہے، گرمیاں تو بعد سردیاں آ سکتی ہیں، سردیاں تو بعد گرمیاں کا سیزن آ سکتا ہے۔ لوہے تے لکیر نہیں بلکہ رب دے عرش تے لکیر ہے، رب دا قرآن بھی بدل سکتا ہے۔ سبحان اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرے میرے کلمے بولے ہوئے جملے بدل سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کے کلمات بدل نہیں سکتے، رب کے جملے بدل نہیں سکتے، رب کی بولی بدل نہیں سکتی، رب کا قرآن نہیں بدل سکتا۔ ماننا پڑے گا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر آنے والے مقتدیوں، امتیوں، خداموں اور ماننے والوں کی کھانے کی خبر دے سکتے ہیں اور یہ بتلا سکتے ہیں کہ تم یہ چیز کھا کے آئے ہو، اور یہ بتلا سکتے ہیں کہ تم یہ چیز کھانے کے بعد اپنے گھروں میں چھوڑ کے آئے ہو، تو پھر لڑائی جھگڑے والی بات نہیں۔
عیسیٰ کے علم کو ہم بھی مانتے ہیں چونکہ قرآن ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر عیسیٰ کا یہ علم ہے تو مدینے والے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا, مصطفیٰ کے علم کا کیا حال ہوگا. ماننا پڑے گا وما کانا وما یکون, عالم ما کانا وما یکون صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کو بنایا ہے. اور یہ علم عطائی ہے, ذاتی نہیں, ذاتی خدا کا ہے. یہ عطائی ہے, رب کی عطا ہے مصطفیٰ کا. فرمایا یہ بھی بتلا جس چیز کا, بلکہ یہاں پہ رک کے کچھ جملہ بولو. حضور علیہ السلام معراج سے جب واپس آئے نا تو پہاڑی کے چوٹی پہ کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام نے اعلان کیا, لوگوں مکے والوں اکٹھے ہو جاؤ. ساری دنیا اکٹھی ہو گئی. فرمایا میں رب کو رات بول گیا, ستا سمانا کو اگے رب نے ملاقات کی تھی, واپس آیا 5 نمازاں لے کے. ٹائم مہینہ کو لگا, کنڈی ہلدی سی, پانی چلتا سی, جس طرح گرم سی, میں آ گیا. جڑے تے مانی سن نا, مانی منن والے, انہاں دے ہاتھ بننے تے سر تشریف ہم کیتا. تے جنہاں دے مقدر چ ایمان دی دولت نہیں سی, ابو جہل پارٹی انہاں کہندا ہے کیویں ہو سکتا ہے, ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ مکان تے گیا تے واپس آیا تو کنڈی بھی ہلے تے پانی بھی چلے تے بستر بھی گرم. انہاں کافراں نے حضور دی گل چوں گل کڈی اور لبھی. انہاں کہے محمد آندا ہے کہ میں سچ گیا, اساں دا بچپنا بھی ویکھیا, لڑکپن بھی ویکھیا, جوانی بھی ویکھی ہے, ساڈیاں نظراں دے سامنے کبھی اک سچ گیا نہیں. اے آندا میں راتوں رات اک سچ نبیوں نوں نماز پڑھا کے پھر نام کہاں تے گیا. انہاں مشاورت کیتی کیوں نہ اینوں باقی گلاں بات کرنے اے پوچھ لئیے اقصی مسجد کے دروازے کنے نے, سبحان اللہ, اقصی مسجد دی ہوئے کنے نے, کھڑکیاں کنیاں نے, او دا حلیہ کجدا ہے, او دا مین دروازہ کتھے, کیوں نہ اے پوچھ لئیے. سارے کافراں نے نا کٹھیاں کر ہو کے اکٹھ کر کے انہاں فیصلہ کیتا کہ چلو اے پوچھنے آ, جے سچا ہویا تو دسے گا, تے جے سچا نہ ہویا تے اگے اسی جھوٹ دا اعلان کر رہے ہیں کہ جھوٹا ہے, معاذ اللہ کذاب ہے, اللہ معاف فرمائے. کافراں نے میٹنگ کر کے مشورہ کیتا. مشورے کے بعد انہاں کہ محمد اسی مان جاندے جے تو اکثر حلیہ دس دے. سبحان اللہ, سارے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. جڑا پکا نمازی کی پکا جڑا 5 ٹائم جمعہ دا نہیں 5 ٹائم نماز شرعیہ اس مسجد وچ پڑھن والا بندہ انہوں پوچھے گی جامعہ شرعیہ پہلے علی مسجد دی ٹوٹیاں کنیاں نے, دس سکتا ہے؟ بولو دے صحیح, مسکرا دیو ماشاءاللہ, مسکرا کے بول دیو, نہیں نہ دس رہا. جڑا خادم ہے نا مسجد دا خادم جڑا صفائی کرتا ہے انہوں بھی تسی پوچھ لو, وہ بھی دس سکتا, بولو تو صحیح, وہ بھی نہیں دس سکتا. آجیا تو سوال ہے میں دس سکتا, چلو تمہیں بھی نہیں ہو سکتا. میں ویسے اوورال کی گل میں کرنا, اوورال کی گل کر رہا کہ کوئی بندہ قریب بھی ہوئے وہ بندہ پوچھے بھی دریاں کنیاں نے, کھڑکیاں کنیاں نے, مسجد کے دروازے کھلے نے, وہ تھوڑا جنا سوچن تے لگ پے تو وہ کہتا میں تے نماز پڑھن جانا, میں کہڑا ٹوٹیا جانا. جب کافرہ کیتا نا سوال تو میرے نبی نے تھوڑی جنا سوچ اتر کی تھی. سبحان اللہ, ادھروں ڈائریکٹ رابطہ خدا نہ ہوا. فرمایا وہ نبی اور سن جنہاں تے قوم اعتراض کرتی سے جواب خود دیتے سن, سونیا تو ساڈا یار ہے, اعتراض یہ نہ کرنے نے جواب تو نہیں دینے, جواب اساں خدا اپنے دے چھڑا دے. سونیا پریشانیاں دی گل کو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کافروں نے سوال کیا اور میں مکے کے پہاڑ میں کھڑا ہو کر آپ فرماتے ہیں میں نے کہا او کافروں بتاؤ سنو پوچھو جو پوچھتے ہو. انہاں کیا حضور دسو مسجد اقصی دا مین دروازہ کتھے؟ حضور فرماتے ہیں مین دروازہ فلانی جگہ تے. انہاں کیا دسو مسجد اقصی کے پلر کنے, تھم کنے؟ حضور السلام نے فرمایا اینے. یا رسول اللہ دسو مسجد اقصی دیاں کھڑکیاں کنیاں؟ نبی علیہ السلام نے ایک لمحے چ کنیاں نے فرمایا انیاں. حضور السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دسو مسجد اقصی دے محراب کتے تے محراب چھت دے اوپر او دا گنبد کس رنگ دا ہے؟ اس
زلیل و خوار ہوئے حضور نے صحابہ نے ہاتھ بن کے رسیدہ مذاق نے میرے والیا ایک گل نے دسو فرمایا پوچھو یا رسول اللہ تو سمجھ سے رکشا گئے اے میرے شک نہیں تو سمجھ سے رکشا جا کے آدم تو لے گئے عیسیٰ نبی تک سب نماز پڑھائی کوئی شک نہیں لیکن دروازے کے لیے دسے اور یہ کھڑکیاں کے لیے دسیاں میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ سن لو ایک کافر پوچھنے جا رہا سن میرے رب نے اقصی مسجد میرے سامنے سارے پردے ہٹا کے میرے سامنے رکھ دیتا فرمایا محمد تو میرے کے دستا جا کافر پوچھنے جا اولا یہ نسلوں کو پتہ لگ جائے محمد اسے کہتے ہیں جو مکے میں بیٹھ کر مسجد اقصی کی نشانیاں بتا سکتا جب بولو سبحان اللہ یہ ہے عالم ما کان و ما یکون کہ جس چیز کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو دیا وہ مصطفیٰ نے کنجوسی نہیں کی بتلانے میں بتلا دیا حضرت حضور علیہ السلام کا سگا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ کافروں کی طرف سے آئے اور بدر کے میدان میں حضور علیہ السلام کے خلاف لڑے بدر کے میدان میں لڑائی کے بعد جب اللہ نے مصطفیٰ کے سر پر فتح کا تاج سجایا اور کافروں کو اللہ نے ذلیل و خوار فرمایا 70 کافر مر گئے 70 قیدی بنے انہوں قیدی حضور کا سکا چاچا عباس بھی سی رات میں انہوں نے ہاتھ بن کے کمرے بنیا فرمایا سویرے فیصلہ کرا دے صبح کا ستارہ نمودار ہویا فرمایا لے آؤ قیدی آقا علیہ السلام نے فرمایا دو گلاں نے مشورے تو بعد گل لمبی میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا دو گلاں نے جڑے پڑھے لکھے ہو مسلمانوں نے 10 بچے ذمہ لاؤ انہوں لکھنا پڑھنا سکھاؤ جڑے پڑھے لکھے نہیں وہ انہیں پیسے دے ہو کر آئی وہ سارے آپ کو بچے لے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں واری آئی نا حضور دشک کے چچا عباس کی آقا نے فرمایا عباس چچا جی بتیجے محمد دسو فرمایا یا 10 بچے پڑھاؤ تو یا فدیہ دیو پیسے دیو اسلام دے کھاتے جمع کراؤ انہوں نے کہا محمد تین پتہ ہے ایک 5 یا 2 یا 6 مہینے کی گل نہیں پڑھن پڑھان تے سال لگ جانے انہوں میرے کو ٹائم نہیں کہ میں تھوڑے بچے پڑھاواں مصطفیٰ نے فرمایا خرچ کر فدیہ دے انہیں کہا میرے کو پلے پیسہ کو نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا چاچا گل سچی کر کیوں نہیں سونے میرے کو آئی نہیں میرے تو بعد کہ مکے غریب کوئی نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا چچا اے جی بیٹا محمد فرمایا پھر سن مکے تو جب چلنا لگا سے تو میری چاچیوں میں فضل لو اینے پیسے دیتے او دعا کیا دار میں سینے کھڈا کھود کے جب رکھ دے میں بچ کے آیا تھی کٹ لوا دا اگر قتل ہو گیا مر گیا اے پیسے نال میرے بچیاں کی دیکھ بھال میں نشو نما کے گھر کا خرچہ چلائی حضور علیہ السلام نے فرمایا چاچا اے گل ہوئی سی بڑی مرضی ہے بولو یہ نہ بولو میں نہیں جو بولنے کوئی گل نہیں ہے میں شاید واپس نہ سنوں میں پھر جملہ پڑھ لیتا فرمایا چچا اے گل ہوئی سی اے جاتے جوڑے سونے جدو میں پیسے دیتے ہیں تیری چاچی کو یا تیری چاچی سی یا تیرا چاچا باس سی تیجا بندہ کوئی نہیں سی سبحان اللہ تیجا کوئی نہیں سی مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں چاچا یہ دسنا پیا 10 تو میں گل ہے کمدیاں آندھا گلہ بعد اس طرح نے پہلا کلمہ ہی پڑھا دیتا حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ کے حضوری غلامی چاہ کے کہتا او مدینے والے او سن لو محمد اسے کہتے ہیں جو بیٹھا مدینے میں ہو خبر مکے کی دیتا ہو چلو بیٹھا مدینے میں ہو اور خبر مکے کی دیتا ہو محمد کہتے ہی اسے ہیں جس کو اللہ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا کیونکہ رب کا علم ذاتی ہے رسول اللہ کا علم عطائی ہے اور پھر عطا اتنی ہے کہ رب سے رب کی قدرت کی نگاہ میں حضور سے بڑھ کر کو محبوب نہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں رب کا محمد سے پیار ہے اور مصطفیٰ کا رب سے پیار یہ ہے کہ حضرت علی بخاری میں حدیث ہے علی فرماتے ہیں میرا بچپن ہے اور میں بچپن میں حضور کے ساتھ مکے سے باہر نکلا مکہ کے نواحی یعنی جنگلات میں نکلا چلتے چلتے دائیں بائیں آگے پیچھے پتھر پہاڑ
مکے کے. فرماتے ہیں ہم صبر کرتے کرتے اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئی. علی کہتے ہیں کہ میں نے اس آواز کی سمت توجہ کی, بڑے غور سے سنا, اور غور کے سننے کے بعد جو میں سمجھا وہ یہ تھی کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. پیار سے سبحان اللہ. السلام علیکہ یا رسول اللہ. علی کہتے ہیں میں حیرانی میں چلا گیا, سوچ میں پڑ گیا کہ آواز میں اور رسول کے علاوہ تیسرا ہے کوئی نہیں, آواز کون دے رہا ہے, سلام کون پڑھ رہا ہے. علی فرماتے ہیں میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے چار چفیرے دیکھا, کوئی نظر نہ آیا. میں سرکار کو عرض کیتا سونا فدا کا بھی مامی, سونے میرے ماں پہ تیرے قدموں تو قربان. ایک آواز میں سنی, حضور مسکرا کے فرماتے ہیں بالکل میں بھی سنی. یا رسول اللہ یہ آواز تسی تے میں دو ماں, تیسرا ہے کوئی آواز بھی نہیں. آیا میرے حضور نے فرمایا علی جی سونا, فرمایا او پہاڑ بھی سونا ویکھیا, فرمایا اس پہاڑ دے اوپر ایک سفید رنگ دا پتھر ہے. فرمایا عرض کیتا سونا نظر آ رہا ہے, فرمایا وہ پتھر تیرے نبی دے درود و سلام ہے. حدیث دکھانا کام ہے, بنانا کام نہیں. عقیدت کی دنیا میں رہ کر بات سمجھیے گا. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ پتھر شروع تو چٹا ہے. فرمایا نہیں پہلا کالا سی. سونیاں دی رنگت کیوں بدلی؟ فرمایا جدوں دا محمد درود و سلام پہ پڑھتا رب نے وہ ظاہری حسن ختم کر کے ان محمد درود و سلام دی برکت نال سفید فرما دیتا. اور پتھر کتھے انہوں جانتے ہیں. ایتھے رک جملہ بولا, علی اور نبی. علی نبی نہیں, نبی علی نہیں. بات سمجھیے گا, نبی کے اوپر وحی کا نزول ہے, علی کے اوپر وحی کا نزول نہیں. بولو بولو, یہ عقیدے کی گل ہے. نبی کے اوپر وحی کا نزول ہے, علی کے اوپر وحی کا نزول نہیں. چونکہ علی غیر نبی ہے, غیر نبی ہے, غیر نبی ہے, غیر نبی ہے. جڑا غیر نبی ہو کے پتھراں دی سن سکتا ہے. سبحان اللہ. تمہاری عظمت کو سلام ہے یار, تمہاری عقیدت کو سلام ہے. غیر نبی ہو کر جو پتھر بھی سن سکے اسے علی کہتے ہیں. جو نبی ہو کر چیونٹیوں بھی سن لے اسے نبی کہتے ہیں. یہ پتھر بول کے پڑے علی سن سکتا ہے, لیکن علی کا علم ہے کہ بولنے والا پتھر ہے, جو بول رہا ہے وہ الفاظ بھی سمجھ رہے کہ علی بھی یہ سمجھ ہے, علی کا علم ہے. تو پھر مننا پڑے گا میرے نبی کا علم کتنا اونچا ہوئے گا. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کیڑی نوں دیکھ بھی لمن, وہ کی بولی سن بھی لمن, کہ سلیمان کی یہ شان ہے کہ سلیمان کا امام ہے, محمد مصطفیٰ کا کی شان ہوئے گا. تائیں میرا عقیدہ ذکر سے اٹھے چل دیا پھر دیا, عقیدت نال ہی نہیں بلکہ عشق نال پڑھنے ایویں اندھے واہ نہیں پڑھنے, ایک گل سمجھ کے پڑھنے. اسی پڑھنے نبی سنتے ہیں, نبی دیکھتے ہیں, نبی دے علم اندر کون کتھے بیٹھ کے میرے سلام پڑھ گئے. کائیں دے کلی بازار اندر ایک ہوئی پیغام کا دینا, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام. صرف 2-4 سکینڈ میں ٹائم لینا, پوری تقریر اندر مسجد نے کی تھی. ہو محبت نال ہر بندہ ہر بزرگ جوان بولے, سیر نالے بھی محبت نال آواز آئے, دل کی آواز آئے, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. جنہیں بیٹھے ہو اگر عقیدت نال قیامت داری نال جنہی سے اجازت دے کوئی ضروری نہیں رولا پا کے, جنہی سے اجازت دے رہے انہیں اونچی آواز اندر بولو, مل کے آواز آئے, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول حضور فرماتے ہیں ہوگی بے انتظر وہ بندہ مر نہیں سکتا جڑا
میرے تے درود و سلام پڑھنا لے خلوت جلوت سفر حضر اندر میرے تے صلاۃ و سلام پڑھنا لا بندہ میرے نبی فرماتے ہیں اونی دیر تک مر نہیں سکنا جتنی دیر تک محمد دا مکھڑا نہیں دیکھ لوے گا جیڑا چاہتا ہے قبر حضور دی میرے صدقے آخری میرا یاد ہے نبی نبی سامنے ہوئے لبا دے ایک ہوئی نعرہ ہوئے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ صلوات پتھر کو جانتا ہے جو پتھر کا علم رکھتا ہے دل کی تختی پہ لکھ لو وہ اپنے غلاموں کا علم رکھتا ہے